کے لیے صلوات پڑھ دیجیے۔ جو نیتیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں، دعائیں لے کر آج کے اس فرش ادا پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ جن بزرگان نے یہاں عزاداری کی بنیاد رکھی، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، آپ کے اپنے خاندان کے تمام مرحومین، خاص طور پر جن عزاداروں کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات، اما بعد، قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات پڑھیے گا۔ ارباب دانش صاحبان علم حضرات، کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہماری نسبت حسین ابن علی کے ساتھ ہے، ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن نسبت بڑی ہے تو رتبہ بھی بڑا ہے، کہ یہ نسبت کی وجہ سے ہے۔ پھر دیکھیے گا، یہ جو آیہ مجید آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، یہ اسی ذیل میں چلے گی کہ اس آیت کے اندر ہم نے گفتگو کرنی ہے لفظ ناس پر، کہ اسلام دین انسانیت ہے، یہ نسبتیں عطا ہوتی ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگ حسد کرتے ہیں، انسان حسد کرتے ہیں ان سے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہوتا ہے۔ کس سے حسد کرتے ہیں؟ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہوتا ہے۔ میں لفظ فضل کا معمولی سا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ فضل سے مراد یہ ہے کہ اوقات نہیں اس کی، اوقات نہیں اس کی، لیکن اس نے مہربانی کی ہے، اس نے فضل کیا ہے، اس نے احسان کیا ہے،
ہماری اوقات نہ دیکھ، ہم پہ اللہ نے فضل کیا ہے کہ ہمیں حسین کا عزادار بنایا۔ لوگ جلتے ہیں، لوگ جلتے ہیں۔ اب اس فضل کو اگر آگے بھی لے جایا جائے تو آگے بھی جا سکتا ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ رک گیا ہے۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے چھیڑتا ہوں جو ہر جگہ پہ نہیں چھیڑ سکتا، کہ وہ یہاں پہ رک گیا ہے۔ آگے کیونکہ فقد آگے ہے، فقد، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پیچھے والی بات رک گئی ہے۔ فضل سے جن کو عطا کیا ہے وہ اور ہے، فقد۔ بس ہم نے ابراہیم اور اس کی آل کو کتاب بھی عطا کی ہے، حکمت بھی عطا کی ہے، ملک عظیم بھی عطا کیا ہے۔ اب اگر یہاں فضل کا معنی نہ کیا جائے تو اس کا دوسرا معنی یہ بنے گا کہ انہوں نے اپنی لیاقت دکھائی، ہم نے عطا کر دیا۔ پھر بات سمجھیے گا، انہوں نے اپنی لیاقت دکھائی، ہم نے انہیں عطا کر دیا۔ یعنی فضل کی عطا اور ہے، لیاقت والی عطا اور ہے۔ کل اٹھ کے کوئی بندہ شکوہ نہ کرے کہ غدیر میں علی کیوں ولی بنا ہے، علی پہ فضل نہیں ہے، علی کی لیاقت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا تو بات آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے ابراہیم اور اس کی آل کو، ہم نے ابراہیم اور اس کی آل کو کتاب دی، حکمت دی، ملک عظیم عطا کیا۔ یہ دینے کا مقصد کیا ہے میرے اللہ؟ کتاب دے رہا ہے، حکمت دے رہا ہے، ملک عظیم دے رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ چلیں وہ لائق ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مان رہے ہیں کہ تیرا فضل ہے۔ وہ لائق ہیں لیکن پھر بھی کیا مان رہے ہیں؟ کہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے۔ یہ پھر بڑی عجیب بات ہے نا کہ بڑا چھوٹے کو کسی لائق سمجھ لے، اور اگر بڑا چھوٹے کو کسی لائق سمجھ لے تو یہ بھی احسان ہے۔ کبھی آپ کو دعاؤں میں یہی جملے ملتے ہیں نا جہاں پہ آپ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ اگر ایسے نہیں تھے تو یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ لیاقت بھی اس کی عطا ہے، فضل بھی اسی کی عطا ہے، اس لیے اس نے ہمیں دے دیا۔ تین چیزیں دی ہیں، دینے کا مقصد کیا ہے؟ ملک عظیم دیا ہے، پھر رکیے، ملک عظیم دیا ہے، ملک نہیں دیا، ملک عظیم دیا ہے۔ ملکیت تھوڑی نہیں دی، ملکیت عظیم دی ہے۔ جس کے پاس عظیم ہو نا، مثال دیتا ہوں، بندے کے پاس اگر 10 کروڑ ہو نا، کتنے؟ 10 کروڑ، تو وہ 10 روپے کے لیے نہیں لڑے گا۔ جوانوں سر اٹھانا، میری بات سمجھنا ذرا۔ جس کی جیب میں 10 کروڑ ہوں وہ 10 روپے کے لیے نہیں لڑے گا۔ جسے اللہ ملک عظیم دے دے وہ کسی تخت کے لیے نہیں لڑے گا۔ جنہیں نہیں سمجھ آ رہی انہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جسے اللہ ملک عظیم دے وہ مدینے کی حکومت کے لیے نہیں لڑے گا، وہ کوفے کی حکومت کے لیے نہیں لڑے گا، وہ شام کی حکومت کے لیے نہیں لڑے گا،
سارے تخت اس کے پاؤں کی ٹھوکر میں. معاملہ سمجھاتا ہوں آگے بڑھنا. اللہ کیا دے رہا ہے؟ ملک عظیم. جب ملک عظیم دے رہا ہے وہ چھوٹی چیز کے لیے نہیں لڑے گا. اب آپ کو پھر بتاتا ہوں آگے چلا جاؤں. حکومت کیا ہے اور ملک عظیم کیا ہے؟ حکومت کیا ہے اور ملک عظیم کیا ہے؟ حکومت ہے انسانوں کے سروں پر تلوار سے، بندوق سے، ڈر سے، خوف سے دبکے دے کر، دھمکیاں دے کر حکمرانی کرنا. پھر سنیے، حکومت کیا ہے؟ تلوار سے، بندوق سے دھمکیاں دے کر، ڈر پیدا کر کے، خوف دے کر لوگوں کے سروں پر حکومت کرنا. ملک عظیم کیا ہے؟ ملک عظیم یہ ہے کہ حاکم کوئی بھی ہو یہ دلوں میں راج کرے. جاہلیہ ہے. حاکم کوئی بھی ہو یہ دلوں میں راج کرے. حاکم کوئی بھی ہو یہ دلوں پہ راج کرے. حاکم کیسر و کسرا تھے، دلوں پہ راج محمد کا تھا. مجھے وضاحتیں کرنے کی ضرورت نہیں سمجھ محترم جمع میں. حاکم کیسر و کسرا تھے، دلوں پہ راج مصطفیٰ کا تھا. اب باقی سارا سلسلہ میں نہیں گنوا رہا. حاکم یزید تھا، دلوں پہ راج حسین کا. اب اور جملہ سنیے، میں اپنے موضوع کے ساتھ مل گیا. انسانوں کے سروں پہ حکومت کرنے کا نام حکمرانی ہے، اور انسانوں کے اندر انسانیت کا پیدا کر دینے کا نام ملک عظیم ہے. انسان ہو سکتا ہے پر ضروری نہیں ہر ایک کے اندر انسانیت بھی ہو. انسان ہوگا پر ضروری نہیں کہ اس کے اندر انسانیت بھی ہو. انسان ہے اور اگر انسانیت نہیں، انسان ہے، انسان ہے لیکن جب اس میں انسانیت نہیں رہی تو اب دو آنکھیں نہ دیکھو، دو ٹانگیں نہ دیکھو، دو کان نہ دیکھو، بشکل انسان نہ دیکھو. قرآن کہہ رہے ثم رددناہ اسفل سافلین. معیار سے گر گیا ہے. معیار سے یعنی انسان تھا، انسانیت سے نکل گیا ہے. اور یہ دین انسانوں میں انسانیت پیدا کرنے آیا ہے. تبھی تو میں نے کہا ہے کہ اسلام دین انسانیت ہے. حسین محسن انسان نہیں. کئی انسان حسین کو نہیں مانتے. حسین محسن انسان نہیں، حسین محسن انسانیت ہے. اب اگر میں لفظ بدل بھی دوں تو میرا حق بنتا ہے کہ اسلام اور حسین محسن انسانیت، اور یہ میں کہنے پہ حق بجانے دوں، لفظ دین ہٹا بھی دوں، حسین لگا بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. چونکہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ گیا ہے دین است حسین، دین پناہ است حسین. انسانیت کی پناہ کون ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا نا،
کربلا اور حسین سمجھ میں آ جائیں تو اتنے آسان ہیں، سپاہی کو آ جاتے ہیں، سمجھ میں نہ آئے تو اتنے مشکل ہیں، کسے سمجھ نہیں آتے؟ مفتی کو بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ آئیے دیکھیے، تعلی نہیں کر رہا، معاف کیجئے گا، زمانے سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور نکھر جاؤں گا۔ لوگ زخم کھا کے مجروح ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، ہم نکھر جاتے ہیں۔ آئیے ایک سوال کرنے لگا، حسین زندہ ہے؟ نام حسین زندہ ہے؟ یزید مر گیا؟ جواب دیں، یزید مر گیا؟ زندہ ہے۔ جہاں حسین کا نام آتا ہے وہاں یزید کا بھی نام آتا ہے۔ میں نے کہا نا میرا معیار الگ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہی کہ یزید مردہ باد ہو گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا، نام و نشانی اس کا نہیں رہا، لیکن نہیں، اگر حسین زندہ ہے تو یزید کا نام بھی تو ہے یا نہیں ہے نا؟ بولے تو صحیح، تعجب بڑا آ گیا ہے۔ میں جملہ ایک ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، دنیا کو حسین سمجھ ہی نہیں آیا۔ حسین وہ باکمال ہیں جو اپنے دشمن کو بھی مرنے نہیں دیتا۔ اگر اگلا جملہ میرا سمجھ جاؤ تو دعا کر دینا، جو حسین اپنے دشمن کو نہیں مرنے دیتا وہ اپنے نوکر کو کیسے مرنے دے گا؟ نہ، حسین نے یزید کو مرنے نہیں دیا، برابر میں رکھا ہے، لیکن اپنے دشمن کو حسین نے اتنا گرایا ہے، اللہ کرے تجھے سمجھ میں آ جائے، اتنا گرایا ہے، اتنا گرایا ہے، اتنا گرایا ہے کہ جو کل حسین سے لڑنے نکلا تھا آج حسین کے نوکروں کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ پیار گر گیا نا؟ تھا کہاں؟ لڑنے نکلا تھا حسین ابن علی سے، معیار کتنا نیچے گرا ہے کہ آج حسین کے عزادار کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، کبھی انتظامیہ میں جاتا ہے میری گلی میں نہ آئے، آئے ہائے، کبھی کہتے ہیں میرے محلے میں نہ آئے، اور جب دیکھتا ہے کہ حسین کا نوکر آنے سے باز نہیں آ رہا، یہ میری گلی میں بھی آئے گا، میرے محلے میں بھی آئے گا، عزادار کو دیکھ کے محلہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ مقابلے کی تاب نہیں ہے، مقابلے کی تاب نہیں ہے، کیونکہ وہ سروں کا حکمران تھا، یہ دلوں کا حکمران ہے، وہ انسانوں سے انسانیت نکال رہا تھا، یہ انسانوں کو تو دور کی بات حیوانوں کو بھی انسانیت سکھا رہا ہے۔ پانی کی کیا حیثیت؟ ایک جملہ سن لیجیے، پانی کی کیا حیثیت؟ کھانے کی کیا حیثیت؟ اس کپڑے کی کیا حیثیت؟ ان کا مقام ہی کیا ہے؟ جب آپ کا دل کرے پانی بہا دے، جب آپ کا دل کرے پی لے، ہے نا؟ کمال ہے حسین ابن علی کا، کمال ہے حسین ابن علی کا۔
جو کام یزید نے حسین کے ساتھ کیا نا، پانی بند کیا، کھانا بند کیا، حسین نے ان دونوں چیزوں کو یزید کا قاتل بنا دیا ہے۔ جہاں میں ہوں نا اور جو لطف میں لے رہا ہوں وہاں تک آپ نہیں پہنچے ہو ابھی۔ نہیں، میں جملہ بدل دیتا ہوں۔ آپ سبیل لگاتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے کبھی کسی پہ بند کی ہے کہ تو نہیں پیے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ جس کا دل کرے وہ آئے پیے، لیکن یاد رکھ جنہوں نے کربلا میں حسین پہ پانی بند کیا تھا، آج ان کی نسل سبیل دیکھ کے بھاگ جاتی ہے، پی نہیں سکتے ہیں۔ حسین نے ان کے لیے یہی پانی قاتل بنا دیا ہے اور یہی کھانا زہر بنا دیا ہے کہ اب یہ کھانا جب آتا ہے نظر اللہ نے آل حسین نوکر کھاتا ہے، یزیدی بھاگ جاتا ہے۔ یہی چیز حسین نے ان کے لیے قاتل بنا دی۔ کمال حسین ہے، حسین جانتے تھے کربلا میں کہ یزید ایک دن کا نہیں، 3 سالوں کا نہیں، ایسی بے حیا مائیں بیٹھی ہیں جو ایسے بے حیا بیٹے پیدا کرتی رہیں گی۔ پھر زمانہ کہاں کہاں حسین ڈھونڈے گا، زمانہ کہاں کہاں حسین ڈھونڈے گا۔ حسین نے یزیدیت کا معیار ہی گرا دیا کہ اسے اب ڈبونے کے لیے حسین کی ضرورت نہیں، عزادار حسین ہی کافی ہے۔ اب وہ لرزتا ہے۔ کپڑے کی کیا حیثیت ہے؟ گردن نہیں کاٹے گا، گردن نہیں کاٹے گا، لیکن کمال حسین ابن علی ہے۔ میں کپڑے کی بات وضاحت سے نہیں کروں گا کیونکہ پھر کہیں مسائل کا رخ نہ ہو جائے۔ میں کپڑے کی بات وضاحت سے نہیں کروں گا۔ یہی کپڑا لیا گیا نا حسین کے خاندان سے، حسین نے اسی کپڑے کو یزیدیت کا قاتل بنا دیا ہے۔ تو کالا کپڑا لے کے باہر نکل، تیرے غازی کا علم یزیدیوں کی گردنیں نہیں کاٹ رہا، ان کی نسلیں کاٹ کے آ جاتا ہے۔ ہے تو کپڑا۔ ایک صلوات پڑھیں گے مل کے بہوا سے بلانا، صلی اللہ محمد ہے کیا کپڑا، لیکن مزاج کیسا بدل گیا۔ آج بھی یزیدیت اس سے ڈرتی ہے۔ کپڑے کالے دنیا لیتی ہے، دنیا کالے کپڑے اپنے جھنڈوں میں سجاتی بھی ہے۔ لیکن ان کے جھنڈے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حسین کا جھنڈا باہر نکلے ہے تو کالا، لیکن کالے دل والوں کے قتل کر کے آتا ہے اور کالے لباس والوں کے دلوں کو روشن کر کے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بولا۔ سمجھ میں آ رہے حسین کیا ہے؟ حسین ایسے کسی کو نہیں مرنے دیتا۔ کربلا کی جنگ 10 دنوں میں ختم ہو جائے نا، حسین نے اس جنگ کو قیامت تک جاری رکھا ہے۔ ختم ہو جائے تو کیا مزہ،
جوہر تو دکھانے ہیں. نہ لڑکے ایسا لڑا ہے، نہ لڑکے ایسا لڑا ہے کہ دنیا اس کے نام سے بھی کانپتی ہے. دنیا اس کے نام سے بھی کانپتی ہے. ہم مجلس حسینی تو کرتے ہیں، ہم ماتم حسینی تو کرتے ہیں، ہم ہوتے تو خالی ہاتھ ہیں. ہم کبھی ہاتھ میں بندوق لے کر نہیں نکلے، ہم کبھی اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کر نہیں نکلے. ہوتے تو ہم خالی ہاتھ ہیں نا، لیکن حسین ابن علی نے ہمیں کمال وہ بخشا ہے کہ خالی ہاتھ والا باہر نکلتا ہے، بندوقوں والا بھاگ جاتا ہے. ڈر ہونا چاہیے خالی ہاتھ والے کو. ڈرتا کون ہے؟ گرنیٹوں والا، بندوقوں والا، بم دھماکے کرنے والا. ڈر اس کو ہے. کیوں ڈر ہے اسے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ اگر زندہ بھی رہا تب بھی حسین کا ہے، مر گیا. ایک جملہ ہدیہ کروں. کربلا اور حسین اتنے مشکل ہیں، سمجھنے نہ آنا چاہے نا نہیں آتے. کربلا اور حسین تو رہنے دیجئے، عزادار اتنا مشکل ہے، سمجھ میں نہ آنا چاہے تو نہیں آتا. بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اچھا دیکھیے جوانوں، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ دھڑ کربلا ہو، سر کیسے قرآن پڑھتا ہے؟ سردار کے سر نے پڑھا یا نہیں؟ بولا نا، پڑھا نا سردار کے سر نے. ہم نوکر ہیں، وہ کیا ہے؟ سردار. اب میں لفظ عزادار استعمال نہیں کروں گا، نوکر سردار. اب آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ نوکر کون ہے، سردار کون ہے. سردار نوکے سنا پہ قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تمہیں نوکر سمجھ میں نہیں آیا؟ میں تجھے نوکر کی اوقات دکھاتا ہوں، پھر سردار سمجھ کے بتاؤں گا. تجھے نوکر سمجھ میں نہیں آیا، پوری دنیا میں چلا جا، واحد سردار کے نوکر ہیں، سردار کے نوکر ہیں. اسے کفن دیا جاتا ہے، اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے، کندھا ہلایا جاتا ہے. میرا عالم انسانیت سے سوال ہے جی، اسے کفن میں لٹایا جاتا ہے، اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے، قبر میں رکھنے کے بعد اس کا کندھا ہلایا جاتا ہے. ساتھ میں کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن بھی سمجھ بھی. تجھے عزادار سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سنتا کیسے ہے، سمجھتا کیسے ہے. عزادار کا اختیار دیکھ، نوکر کا کمال دیکھ. کفن میں بھی ہو، قبر میں بھی ہو، سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے. یہ نوکر ہے، سردار نوک پہ بولتا ہے. بولتا ہے یا نہیں؟ یہ سنتا ہے یا نہیں؟ نہیں سنتا تو سناتے کیوں؟ نہیں سنتا تو سناتے کیوں ہیں؟ سنتا ہے. اور واحد ہم ہی تو ہیں جو سبق اسے ولادت کے دن پڑھاتے ہیں، وہی سبق اسے قبر میں بھی بتاتے ہیں. اذان و اقامت دیکھ کے اسے ولادت میں بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرا نبی ہے، علی تیرا امام ہے. قبر میں رکھ کے بھی کہتے ہیں سبق یاد کر کے جا، اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرا نبی ہے، اور علی جیسا امام ہے ہی کوئی نہیں. یاد کراتا. تجھے سمجھ آیا کہ عزادار سنتا کیسے ہے،
سمجھتا تو حسین کے نوکر کو نہیں ہے، دعوے سردار کے کرتا ہے۔ ہم نوکر ہیں حسین ابن علی کے، اور یہ نوکری ہی انسانیت سکھاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی دین انسانیت ہے، یہی نوکری سکھاتی ہے۔ انی خرجت لإصلاح امت جدی۔ اب اس کا ترجمہ اس انداز میں کروں گا، کل ایک ترجمہ کر کے گیا ہوں، اب اس کا ترجمہ مفہومی انداز میں پھر اس انداز میں کروں گا۔ حسین فرما رہے ہیں میں اس لیے باہر نکلا ہوں کہ میرے نانے کی امت میں جو انسان ہیں انہیں انسانیت سکھاؤں۔ جو انسان ہیں انہیں انسانیت سکھاؤں۔ اب اگر انسانیت والا کہیں بھی مل جائے گا اسے اپنے خیمے میں بلا لے گا، جو نہیں ملے گا وہ باہر کھڑا رہے۔ اجر انسانیت کا ملنا ہے، انسان ہونے کا نہیں ملنا ہے۔ صلوات پڑھیے گا مل کے باواز بولا محمد۔ ایک جملہ اور بھی سن لیجئے گا، اصلاح کا جملہ سنتے جائیے گا۔ پہلے اس سے ایک سوال کر لوں آپ سے، اور یہ سوال عزاداروں سے۔ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جو اپنا کما کے کھاتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ مجھے بطول کے بیٹوں کا صدقہ نہیں ملتا، میں جو کماتا ہوں اپنی محنت سے کماتا ہوں؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں کر سکتا؟ کس کے صدقے میں ملتا؟ محمد والے محمد کے صدقے میں، یا ایک لفظ بول دیں حسین کے صدقے میں، تبھی بات تو وہی ہے۔ ملتا کس کے صدقے میں؟ ان کے صدقے میں۔ اگر تو اور میں ان کے دین پر، ان کے مشن پر 2 روپے خرچ کر دیں تو گنواتے کیوں ہوں؟ میرا تو آپ کے پاس کم آنا جانا ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ جب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں مولا حسین کے نام پہ نیاز مانگی جائے نا۔ اچھا نہیں، ایک جملہ اور سن لیجیے، آپ آزادار ہیں، آپ کو پیارا کون ہے؟ اپنی اولاد یا زہرا کی اولاد؟ سیدہ کی اولاد پیاری ہے؟ مال پیارا ہے یا یہ پیارے ہیں؟ یہ پیارے ہیں؟ ذرا سوچ، ان کے نام پہ دیتے ہوئے گھبراتا کیوں ہے؟ میں نے دیکھا ہے اپنے علاقے میں، پیسے مانگے جائیں نیاز حسین کے لیے کچھ دے تو آگے سے جواب ملتا ہے یوں کر کے، کھلے نہیں ہیں، کل آ جانا۔ انہی قدموں پہ کھڑے ہیں، بیٹے نے آ کے کہا بابا پیسے دے مجھے خرچی چاہیے، نکال کے دے دیے۔ اب بتا اس بندے کو پیارا کون ہے؟ میرے سمیت ہر بندہ گریبان میں جھانکیے گا، یہ ہاتھ جو ہے نا یہ عزت والا نہیں ہے، یہ عزت والا ہے۔ میرے رسول کی حدیث ہے، لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ اشرف ہے، بلند ہے، عزت والا ہے۔ بعض جگہوں پہ فرمان اس انداز میں بھی ہے، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ بھکاریوں کی قسمیں ہیں، شہر میں بیٹھے ہوئے ہو جنگل میں نہیں، بھکاریوں کی قسمیں ہیں۔ دکان پہ آتے ہیں مانگنے یا نہیں؟ آتے ہیں نا، تم دے دیتے ہو۔ بھکاری بدل گئے ہیں،
चौराहों पे खड़े होके कुछ लोग अल्लाह के नाम पे मांग रहे होते हैं, कुछ मेरे जैसे भिखारी हैं जो 30 लाख की गाड़ी में बैठ के कहते हैं नियाज हुसैन में दे। वो भी भिखारी है, ये भी भिखारी है, सिर्फ इसने अंदाज बदला है। वो पैदल है, ये 30 लाख की गाड़ी में है, हाथ यूं है, भिखारी है, गदागर है कि मुझे दे। और गदागरी में कितना नीचे उतरा है। मिंबर पे कहता है कि बतूल से मांगता हूं, यहां मांग रहा है रेडी वाले से। केले की रेडी लगाता है, लीमू की रेडी लगाता है, वो मजलिस करवा रहा है। 30 लाख की गाड़ी में मैं आया हूं, ये दीन कहां जा रहा है? इंसानियत से गिरता जा रहा है। हमने कारोबार बनाया है, आजादारी नहीं रही। मैं मजलिस की दावत लेते वक्त बानी से पूछता हूं तू देगा क्या? बानी दावत देते वक्त कहते हैं तू लेगा क्या? फिर दोनों मिलके हुसैन के जिक्र की कीमत लगाते हैं। लेने वाला कहता है मैं 40, 50, 30, 1.5 लाख, 1 लाख। देने वाला कहता है इतने में वारा नहीं, मैं गरीब आदमी हूं। 30 वाले को कहते हैं 20 ले, 15 ले। न लेने वाले को शर्म है, न देने वाले को शर्म है। जिक्र हुसैन पे ऐसे सौदे कर रहा है जैसे किसी रेड़ी से सामान खरीद रहा हो। नाराज हो जाएंगे, हो सकता है कल मिंबर पे ना आने दो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जायज है, कर रहे हो या नहीं? हो रहा है ये। क्यों कर रहे हो? सिर्फ लेने वाला मुजरिम नहीं, देने वाला भी मुजरिम है। मैंने एक जगह पे ये जुमले कहे, आगे से बंदे ने मुझे कहा कि बिला मजलिस नहीं हो सकती। मैंने कहा मेरे अजीज मजलिस हो जाती है, शौक पूरा नहीं होता। मेरा लफ्ज़ फिर सुनिएगा, उसने कहा मजलिस नहीं होती अगर ये काम न करें। मैंने कहा मजलिस हो जाती है, शौक पूरा नहीं होता। मजलिस तूने करानी है ना, तेरे मस्जिद का पेश नमाज भी पड़ जाएगा, तेरा शौक है इमरान काज़मी पढ़े। ये क्या है? शौक। मजलिस तो हो जाएगी, शौक पूरा नहीं होता। अजर मजलिस का मिलेगा, शौक का नहीं। इस्लाम दीने इंसानियत है ना, तो मैं तुझे अज़ादार को पहली इंसानियत सिखा रहा हूं। नाम हुसैन न बेच न खरीद। अंदाज बदल गए। इंसानियत तब आएगी तू नामे हुसैन पे जितना दे सकता है चुप करके दे उसे। वो नामे हुसैन पे लेके अगर जा रहा है उसका काम है तुझे दुआ देकर जाए। ये तेरा एहसान है कि तूने मुझे जिक्र हुसैन का मौका भी दिया और मेरे घर का खर्च चलाने के लिए भी तूने दिया।
یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. واہ 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 دینے والا منتیں کر رہا ہے, لینے والا نخرے کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جملہ کہنے پہ آؤں تو اس سے سخت جملہ کہہ سکتا ہوں, نخرے تو وہاں بھی لینے والے کر رہے تھے. نہ کر. میری مجلس میں آج جتنے بانی بیٹھے ہوئے یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھ کے چلے جاؤ کہ ہم نے مجلس حسین کروانی ہے, لیکن جو نظریں نیازیں, اب تو ہم نے نظر نیاز کا نام ہی بدل دیا ہے, ہم نے اس کا نام کر دیا فیس. جو طے کرے گا اسے پڑھائیں گے نہیں. واہ 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 آپ سدھرو گے تو ہم سدھریں گے. مجھے ایک ذاکر کا جملہ یاد آ رہا ہے, پنجاب کا ایک ذاکر ہے, بڑا خوبصورت جملہ اس نے کہا. اس نے تو خیر کسی پہ طنز کیا تھا, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا. اس نے کسی پہ طنز کیا تھا. وہ آیا تھا, مجلس تھی. اچھا, لطف کی بات یہ کہ مجلس اس کی تھی جو برگر بیچتا ہے, صرف برگر ریڑھی پہ لگا کر بیچتا ہے. اس برگر میں سے اسے جو پرافٹ ہوتا ہے نا, اس میں سے پیسے آدھے کرتا ہے کہ یہ میرے گھر کا خرچہ. یہ نیاز حسین ریڑھی لگانے والا ہے. ذاکر نے اسی کے منبر پہ نشاندہی کی. بندہ آیا 2 کروڑ کی گاڑی میں, اوڈی کار, 2 کروڑ کی گاڑی میں. نیاز اس سے طے تھی, ہاتھ یہاں تھا. اس نے اس کا نام لے کے کہا, میں نام نہیں لے رہا, کلی بات کر رہا ہوں. اس نے نام لے کے کہا, شرم نہیں آتی؟ 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہے, ہاتھ ریڑھی والے کے سامنے ہے. اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. تبدیلی کر اپنے اندر. انسانیت کا پہلا درس یہ ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر نہ بیچا جاتا ہے نہ خریدا جاتا ہے. تو اور میں آزاداری پہ جتنا خرچ کر دیں کم ہے, کہ ہم کون سا اپنی جیب سے کر رہے ہیں. یہ جان بھی دے دے نا تو کم ہے. جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی. جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیا خرچہ ہے تیرا اور میرا؟ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم 10 دنوں پہ آزاداری پہ اتنا خرچ کرتے ہیں جتنا پاکستان کا بجٹ ہے. پاکستان کا بجٹ چھوڑ, اگر تو اور میں اتنا خرچ کریں نا جتنا پوری دنیا کا بجٹ ہے, تو پھر بھی زینب کے خرچے سے قیمتی نہیں ہے. میں اس بی بی کے خرچے کی تفصیل ابھی بیان نہیں کر رہا, کل بیان کروں گا. علی کی بیٹی کے دین پہ 5 خرچے ہیں, کل بیان کر دوں گا تجھے. لیکن قیمت نہیں ہے. اس کا جو ایک خرچہ ہے نا, اس کے بدن کی بات نہیں کر رہا. اس کے خرچے کے پاؤں میں جو جوتی ہے نا, اس جوتی کے نیچے جو مٹی ہے نا, کائنات کی قیمت سے وہ مٹی زیادہ قیمتی ہے. اور اس وقت اس مٹی کی قیمت بڑھ جاتی ہے جب اس کے پاؤں کی مٹی پہ اس کے سینے کا خون گرے. مولا سوائے غم حسین کے دنیا کے کسی اور غم میں نہ رلائے.
عزاداروں، ماتمداروں، میں نے کائنات میں 2 بیویاں دیکھی ہیں جن کی عزت بڑھانے کے لیے، رتبہ بڑھانے کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے۔ لطف یہ ہے کہ دونوں ماں اور بیٹی ہیں، ایک کو زہرا کہتے ہیں، دوسری کو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ بڑا پیار ہے ثانی زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ ایک رات بی بی سوئی ہوئی ہیں، کم سن رسول کی حیاتی کا دور ہے، سیدہ سوئی ہوئی ہیں ثانی زہرا عالیہ بی بی۔ تہجد سے کچھ دیر پہلے علی کی علی بیٹی روتی ہوئی اٹھی، ماں نے جلدی سے جھولی میں لیا، میرا لال کیا ہوا ہے؟ اماں ڈر گئی ہوں، خواب دیکھا ہے۔ اماں بابا کو کہے یا بھائیوں کو کہے، حسن اور حسین کو، میرے نانا کو بلا لائے، بیان بھی نانا کے سامنے کروں، تعبیر بھی نانا سے پوچھوں۔ پتہ نہیں دلوں کا کیا کنیکشن تھا۔ ماں نے تو کہا تھا اٹھیں گے بابا تہجد کے لیے، تہجد پڑھ کے بابا پھر جب فجر نماز پڑھانے جائیں گے نا تو آئیں گے ہمارے دروازے پہ، آیت تطہیر کی تلاوت کریں گے، پھر بابا کو بلا لیں گے۔ اماں ابھی بلا، مصلی پہ جانے سے پہلے بلا۔ پتہ نہیں کیا کنیکشن ہے ثانی زہرا کا اور مصطفیٰ کا، اتنے میں دروازہ بجا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں یا علی مولا ذرا دیکھیے گا کون ہے۔ دروازہ جو کھولے تو سامنے مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ اندر داخل ہوتے ہوئے علی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا میری زینب کیوں رو رہی ہے؟ میرا دل مضطرب ہو گیا، مجھ سے زینب کا رونا برداشت نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اللہ کے رسول آباد مدینہ ہے، تیرا گھر خوشحال ہے، اس حالت میں علی کی بیٹی روئی ہے، برداشت نہیں ہوا، شام غریبہ کیا کیا ہوگا؟ اجرک ہر آنکھ کا شکوا۔ مجھے 2 روایتیں پڑھنی ہیں، دعا کرو میں پڑھ سکوں۔ جلدی سے اٹھی ہے، نانا سے لپٹ گئی، نانا نے اٹھایا، سینے لگائے، سر و پیشانی کے بوسے دی، جھولی میں بٹھایا، خود مسند زہرا پہ بیٹھے۔ میرا لال کیا ہوا ہے؟ نانا جی میں سوئی ہوئی تھی نا، میں نے دیکھا کہ میں ایک بیابان میں ہوں، وہاں پہ ایک بڑا درخت ہے، میں اس کے سائے میں بیٹھی ہوں، اچانک تیز آندھی آئی ہے، درخت جڑ سے نکل گیا، میں پریشان ہو گئی۔ پھر نانا مجھے آگے 2 درخت نظر آئے، میں ان کے سائے میں جا کے بیٹھی، مجھے کچھ لمحے سکون آیا۔ پھر نانا ایک وقت آیا نا، آندھی آئی، دونوں اڑ گئے ہیں۔ نانا یہ صرف اڑتے رہے ہیں۔ پھر میں صحرا میں ہوں، ایک درخت ملا ہے، میں اس درخت پہ جا کے بیٹھی ہوں، نانا اس کے سائے میں بیٹھی ہوں، تیز آندھی آئی ہے، یہ درخت صرف جڑ سے اکھڑا نہیں، اس کی شاخوں سے خون نکلا ہے۔ ماؤں کی جھولیوں سے مجلسیں سننے کے آتی ہیں۔ نانا پھر بھی آسرا ہو گئی ہوں۔ میرا لال پھر کیا ہوا؟ اب مصطفیٰ کی آنکھیں نہیں، ساون کے بادل،
علی، زہرا، حسن، حسین. نانا ایک درخت ملا ہے مجھے، میں اس درخت کے سائے میں جا کے بیٹھی ہوں اور پتہ نہیں نانا کیوں وہ جو پیچھے میں نے درخت دیکھے تھے نا، بڑا، پھر دو، پھر ایک اور، ان درختوں سے زیادہ مجھے اس درخت کے نیچے سکون تھا. لیکن اچانک وہ درخت آندھی میں اڑ گیا. بیٹا پھر روئی کیوں، پریشان کیوں ہوئی ہو؟ درخت تو پہلے بھی اڑا تھا، دوسرے دو بھی اڑے تھے، تیسرا بھی اڑا تھا، چوتھا بھی اڑا. پھر روئی کیوں؟ کہتی ہے نا بات ہی رونے کی ہے کہ جب وہ درخت اڑا تھا نا، اللہ کرے میں پڑھ سکوں، جب وہ درخت آخری درخت اڑا تھا نا نانا، صرف وہ درخت نہیں اڑا تھا، پتہ نہیں کس ظلم کی آندھی تھی، میری چادر اتر گئی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سلامت رہو جوان. علی کی بیٹی تمہیں عزتیں دے. تو ہاتھ نہ جوڑ، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. نانا میرے سر سے چادر ہی. رسول نے بوسے دیے، تعبیر بتانے سے پہلے کہے زہرا اسے اپنی جھولی میں لے، اسے تسلی دے. کہا تو نے جو پہلا درخت دیکھا تھا وہ میں تیرا نانا محمد ہوں. تو نے دونوں درخت دیکھے تھے، وہ تیری ماں زہرا اور بابا علی ہے. وہ جس کی شاخوں سے خون آ رہا تھا وہ تیرا بھائی حسن ہے. سنو گے جملہ زیادہ رہو. اگلا جملہ میرے مولا کہتے ہیں وہ جس درخت کے بعد تیری چادر اڑی تھی نا، وہ کوئی اور نہیں، تیرا بھائی حسین ہے. عزادارو ماں کی جھولی چھوڑی ہے، جلدی سے جا کے حسین کے گلے لگی ہے، رو کے کہتی ہے ہیں حسین جب میری چادر ہی نہیں رہی تو تجھے کفن کیسے دوں. ایک منزل بلند کر دعاؤں کی قبولیت کے لیے. حسین نے مدینے سے کی ہے تیاری. مدینے جیسے شہر میں حسین مولا مٹی پہ بیٹھا. پتہ نہیں کسے سمجھ آیا یا نہیں آیا. کربلا بیٹھنا اور ہے، مدینے جیسے شہر میں زہرا کا لال مٹی پہ بیٹھا ہے. شہادت کی انگلی سے نا مدینے کے شہر میں حسین نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک جملہ لکھا ہے، واہ غربتا، ہائے وہ میری غربت. مرشد عباس تھے، میرے آقا سید سجاد تھے، میرے آقا علی گنج اکبر تھے، میرے آقا قاسم تھے. سب سے پہلے بولے میرے آقا سجاد. زہرا کا لال جی سجاد. مدینے میں غربت، مدینہ سوچ کے نہیں، جہاد سوچ کے غربت. بابا کون سا جہاد کا نکلنا ہے جہاد کے لیے؟ جہاد دو ہیں بابا. کون سے؟ ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے. ایک چھوٹا جہاد ہے، ایک بڑا جہاد ہے. سننے سے پہلے حسین کا حسین بیٹا، جرت و کمال کا بے مثال انسان، بابا کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بابا پھر بیٹا بھی بڑا ہوں، جہاد بڑا مجھے دے. علی زین العابدین سن تو صحیح، چھوٹا جہاد کیا ہے، بڑا کیا ہے؟ بابا آپ بتائیں. انتخاب ہو گیا، بڑا مجھے دے، چھوٹا جس کے بھی حوالے کر. جہاد بڑا میں لڑوں گا. ٹھیک ہے سن تو صحیح.
بابا اب بتا چھوٹا جہاد کیا ہے؟ میرے آقا نے یوں اشارہ کیا ہے، یہ میرا غازی دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ یہ بغیر بازوؤں کے ہو اس کی لاش پہ جانا ہے۔ بابا اچھا؟ کہاں؟ کہ یہ میرا اکبر دیکھ رہا ہے؟ کہ بابا ہاں۔ کہ اس کے سینے میں برچھی ہو اس کی لاش اٹھانے جانا۔ یہ قاسم دیکھ رہا ہے؟ جی ہاں۔ کہ اس کے ٹکڑے اٹھانا۔ اگلی منزل یہ عجیب تھی، اگر آنکھ میں آنسو آ جائے بے اولادوں کے لیے دعا کر دینا۔ حسین نے ایک اشارہ کیا ہے ایک اس بچے کی طرف جس کی عمر اس وقت صرف 19 دن تھی۔ اس بچے کی عمر اس وقت 19 دن تھی، تھا بھی ماں کی جھولی میں۔ اشارہ کر کے کہتا ہے وہ اصغر دیکھ رہا ہے، گلے میں تیر و لاش اٹھا کے ماں کے سامنے۔ اللہ ہر بے اولاد کو سردار نسل عطا کرے۔ میرے سجاد کی ہائی نکلی، میرا مولا رویا ہے۔ بابا بس جہاد ختم؟ نہیں، اس جہاد کی آخری منزل یہ ہے، آخری منزل یہ ہے۔ بابا کون سی؟ تو وہ میری 3.5 سال کی بیٹی دیکھ رہا۔ کہاں؟ تو وہ میری 53 سال کی ضعیف بہن دیکھ رہا۔ کہاں؟ کہ یہ دونوں سر پہ قرآن لے کے کھڑی ہوں حسین 13 ضربوں سے۔ جب میرے آقا حسین نے کہا نا زہرا کا لال 13 ضربوں سے ذبح ہو جائے، میرے آقا سجاد زانو پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں بابا پھر بچہ ہی کیا ہے؟ اللہ اللہ، سانس لے لو، کیونکہ میں بڑی مشکل منزل پر ہوں۔ میں 2 جملے ضرور پڑھوں گا جہادی اکبر کے۔ میرا مولا سجاد رو کے کہتا ہے بابا پھر بچا ہی کیا ہے؟ آپ شہید ہو جائیں پھر پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچا نا، اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ میرے آقا روئے ہیں، رو کے کہتے ہیں آپ جہاد اکبر سنو۔ بابا سنا کہ وہ دیکھ رہے ہیں 3.5 سال کی بیٹی۔ بابا دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کانوں سے بالیاں اتارنے میرا قاتل آئے اور تو دیکھ رہا ہو۔ ختم ہو گئی مجلس، آپ جانے ماتم حسین جانے۔ اگلے جملے میں مدینے میں کوہرام بچا ہے۔ زہرا کا لال کہتا ہے یہ صرف یہ نہیں، اس سے اگلی منزل ہے، تیری آنکھوں کے سامنے شمر میرا قاتل زینب کی چادر میں ہاتھ ڈالے اور تو دیکھتا رہ جائے۔ رو کے کہتا ہے بابا پھر قیامت نہیں آ جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میرے اللہ ذات حسین کا صدقہ ہر مریض کو صحت تندرستی زندگی عطا فرما۔ علی کی بیٹی کی چادر کا صدقہ ہم سب کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و عفت و ناموس کی حفاظت فرما۔ عزاداروں کو شر شیاطین سے محفوظ فرما۔ میرے ملک پاکستان کو، عزاداروں کو، میرے مالک ہر قسم کی دہشت گردی سے نجات عطا فرما۔ دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ ہر کسی کو عزادار نسل عطا فرما، جنہیں دے رکھی ان کی نسلوں میں قیامت تک عزاداری کو برقرار فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ ہم گناہگاروں کو والی خراسان، والی کربلا اور باقی ائمہ روضہ رسول بیت اللہ کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ میرے مالک اس امام بارگاہ کو، ہم سب کے گھروں کو آباد و شاد فرما۔ میرے مالک ہمیں دین انسانیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک علماء حق کا، خاص طور پہ مراجع اعظام نجف
مقام معظم رہبری قائد ملت جعفریہ پاکستان ان کی زندگیاں دراز فرمائے، عزاداری کی حقیقی وارث امام زمان کے ظہور میں تاجیل ہمیں معرفت امام زمان نصیب، ہمیں ان کے آوانوں انصار میں شمار، یا اللہ بے حق علی و بطول کر لے ہماری۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین